آج احمد فراز کے نسبتاً ایک لمبی بحر کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ گلیوں میں کیسا شور تھا، کیوں بھیڑ سی مقتل میں تھی۔ گلیوں میں کیسا شور تھا، کیوں بھیڑ سی مقتل میں تھی، کیا وصف اس شاعر میں تھا، کیا بات اس پاگل میں تھی۔ ایسا ستم کیا ہو گیا، ایک راہ رو تھا کھو گیا، پھر زندگی کی شام تھی اور شام بھی جنگل میں تھی۔ کیا کیا ہوا چلتی رہی، کیا کیا ہوا چلتی رہی، یہ لو مگر جلتی رہی۔ کیا زور اس آندھی میں تھا، کیا تاب اس مشعل میں تھی۔ شعلہ بدل آتش بجاں پھرتا رہا وہ بے اما، ورنہ صبا زلفوں میں تھی، ورنہ گھٹا کاجل میں تھی۔ ترسی ہوئی آنکھوں میں کن کن ساحلوں کے خواب تھے، پر کشتی عمر رواں حالات کے دلدل میں تھی۔ خلقت نے آوازیں کسے تانے دیے فتوے جڑے، وہ سخت جاں ہنستا رہا گو خودکشی پل پل میں تھی۔ اپنی کشیدے جاں سے ہی پیتا رہا جیتا رہا، نغمہ کہاں ساغر میں تھا، مستی کہاں بوتل میں تھی۔ گلیوں میں کیسا شور تھا، کیوں بھیڑ اس مقتل میں تھی، کیا وصف اس شاعر میں تھا، کیا بات اس پاگل میں تھی۔ آج گلیوں میں اس قدر شور کیوں ہے؟ مقتل کے باہر جہاں قتل کیا جاتا ہو، جہاں پھانسی کی سزا دی جاتی ہو، وہاں باہر میں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ ایسا کیا خاص بات ہے؟ معلوم ہوا کہ صاحب ایک شاعر کو پھانسی کی سزا دی جا رہی ہے، تو ایسی کیا خاص بات، کیا وصف تھا اس میں، کیا خوبی تھی اس شاعر میں، کیا وصف اس شاعر میں تھا، کیا بات اس پاگل میں تھی۔ ارے وہ تو پاگل شاعر تھا، اس کو پھانسی دے دی گئی، اس نے حکومت کے خلاف کچھ بات کہی، پھانسی دی جا رہی ہے، تو اس میں گلیوں میں اس قدر شور کیوں ہے، اس قدر لوگ کیوں جمع ہو گئے، مقتل کے باہر اس قدر بھیڑ کیوں لگی ہوئی، ایسی کیا حیثیت تھی اس شاعر کی؟ معمولی سا شاعر تھا، جیتا ہے تو ٹھیک ہے، مرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں اتنا شور مچانے کی، اس قدر بھیڑ لگانے کی کیا بات ہوگی؟ گلیوں میں کیسا شور تھا، کیوں بھیڑ اس سی مقتل میں تھی، کیا وصف اس شاعر میں تھا، کیا بات اس پاگل میں تھی۔ ایسا ستم کیا ہو گیا، ایک راہ رو تھا کھو گیا، پھر زندگی کی شام تھی اور شام بھی جنگل میں تھی۔ ایسا کیا ستم ہو گیا؟ میرے ساتھ چلنے والا ایک مسافر ہی تو تھا، راہ پہ گزرنے والا تھا، چلا گیا، کھو گیا کہیں، اس کی منزل کہیں اور تھی، وہ کہیں اور چلا گیا، میں کہیں اور چلا گیا، تو ایسا کیا ستم ہو گیا؟ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کچھ دن چلا، کچھ دن وہ ہمارے ہم قدم رہا، تو پھر زندگی کی شام تھی، پھر ایسا کیا ہوا اس کے جاتے کہ میری زندگی کی بالکل شام ہو گئی، اور شام بھی کیسی، جنگل میں، جہاں بھٹکتے بھٹکتے، جہاں کوئی آپ کو راستہ نہ ملے، جہاں کچھ زندگی کا کوئی سامان نہ ہو، ویسے جنگل میں آپ کی ایسا ہو گیا اس کے جانے سے، اس کے ایک شخص کے نہیں ہونے سے تیری زندگی ایسی ہو گئی۔ ایسا ستم کیا ہو گیا، ایک راہ رو تک ہو گیا، پھر زندگی کی شام تھی اور شام بھی جنگل میں تھی۔ کیا کیا ہوا چلتی رہی، یہ لو مگر جلتی رہی۔ کوئی چراغ کی لو ہے جو تیز ہواؤں میں بھی وہ جل رہی ہے۔ کیا کیا ہوا چلتی رہی، یہ لو مگر جلتی رہی، کیا زور اس آندھی میں تھا، کیا بات اس مشعل میں تھی۔ آندھی نے تو کافی زور لگایا تھا لو کو بجھانے کی، لیکن کتنی جان تھی، کتنی تاب تھی اس لو میں کہ اتنی آندھیوں کے باوجود بھی یہ مشعل جلتی رہی۔ کیا کیا ہوا چلتی رہی، یہ لو مگر جلتی رہی، کیا زور اس آندھی میں تھا، کیا تاب اس مشعل میں تھی۔ شعلہ بدل آتش بجاں پھرتا رہا وہ بے اما۔ دل ایک دھکتے ہوئے شعلے کی مانند جیسا دل لے کر کہ وہ بے اما پھرتا رہا، کہیں اسے سکون نہیں، کہیں اسے پناہ نہیں ملی، کہیں اسے آسرا نہیں ملا۔ ایک دل تھا اس کے سینے میں جو شعلے کی مانند دھک رہا تھا۔ شعلہ بدل آتش بجاں پھرتا رہا وہ بے اما، ورنہ صبا زلفوں میں تھی، ورنہ گھٹا کاجل میں تھی۔ ورنہ زلفوں میں صبا اس کے لیے بھی تھی، کاجل کی گھٹا اس کے لیے بھی تھی، اس کے باوجود وہ اپنے انگاروں جیسا دل، دھکتا ہوا دل لے کے کیوں بے اما پھرتا رہا، بے اثر پھرتا رہا۔ شعلہ بدل آتش بجاں پھرتا رہا وہ بے اما، ورنہ صبا زلفوں میں تھی، ورنہ گھٹا کاجل میں تھی۔ ترسی ہوئی آنکھوں میں کن کن ساحلوں کے خواب تھے، پر کشتی عمر رواں حالات کی دلدل میں تھی۔ ان ترسی ہوئی آنکھوں میں کیسے ساحلوں کے خواب سجے ہوئے تھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسی زندگی ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، کیسے ساحل، حالانکہ کشتی عمر رواں حالات کے دلدل میں تھی۔ وہ نہ دلدل سے وہ کشتی نکلی اور نہ کسی ساحل کو جا کر کے لگی، کوئی خواب پورا نہیں ہو سکا۔ ترسی ہوئی آنکھوں میں کن کن ساحلوں کے خواب تھے، پر کشتی عمر رواں حالات کے دلدل میں تھی۔ وہ ایک شعر تھا نا کہ اسی امید پر ہم عمر بھر چلتے رہے، بس اسی امید پر ہم عمر بھر چلتے رہے، اب کہ صحرا پار کر لیں تو سمندر آئے گا۔ صحرا کا ہی سفر تمام نہیں ہوا، سمندر کیا آتا ہے۔ تو پرکشتی عمر رواں حالات کے دلدل میں تھی۔ خلقت نے آوازیں کسے تانے دیے فتوے جڑے،
لوگ جو ہیں ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں، انہوں نے بہت آوازیں کسے، طنز کیا، مذاق اڑایا میرا، آوازیں کسے، تانے دی، تانے بھی دیے، فتوے بھی جڑ دیے۔ خلقت نے آوازیں کسے، تانے دیے، فتوے جڑے، وہ سخت جاں ہنستا رہا، گو خودکشی پل پل میں تھی۔ لیکن وہ ایسا سخت جان تھا کہ وہ ہر بات پر ہنستا رہا۔ کسی نے آواز کسے تو ہنس دیا، کسی نے تانے کسے تو ہنس دیا، وہ ہنستا ہی رہا، جبکہ وہ اندر ہی اندر ان تمام باتوں کی وجہ سے ایسے جی رہا تھا جیسے وہ پل پل خودکشی کر رہا ہو۔ شاید احمد فراز نے اپنے ہی بارے میں یہ شعر کہا ہو، خلقت نے آوازیں کسے، تانے دیے، فتوے جڑے، وہ سخت جاں ہنستا رہا، گو خودکشی پل پل میں تھی، اپنی کشیدے جاں سے ہی پیتا رہا، جیتا رہا۔ کشیدے جاں، جاں سے کھینچا ہوا، جیسے انگور کو کشید کر کے شراب نکالی جاتی ہے نا، ویسے اپنی جان کو جان سے کشید کر کے کچھ وہ اپنا پیتا رہا، اپنی کشیدے جاں سے ہی پیتا رہا، جیتا رہا۔ نغمہ کہاں ساغر میں تھا، مستی کہاں بوتل میں تھی۔ نہ تو ساغر میں نغمہ تھا جو اسے بہلا سکتا، نہ ہی بوتل میں نشہ تھا جو اسے بہلا سکتا تھا۔ تو اپنی ہی جان کو وہ کھینچ کر کے، اپنی جان کو کھینچ کر کے وہ پیتا رہا، اسی طرح وہ جیتا رہا، اسی طرح اس کی زندگی گزر گئی۔ اپنی کشیدے جاں سے ہی پیتا رہا، جیتا رہا۔ نغمہ کہاں ساغر میں تھا، مستی کہاں بوتل میں تھی۔ نہ تو نغمہ تھا ساغر میں، پیالے میں، اور نہ ہی مستی تھی، نہ ہی نشہ تھا بوتل میں۔ تو وہ اپنی کشیدے جان، اپنی جان کو وہ کھینچتا رہا۔ نغمہ کہاں ساغر میں تھا، مستی کہاں بوتل میں تھی۔ احمد فراز کی غزل پسند آئی تو اسے آپ لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔